ریاست کو کھلی دھمکی کس نے دی ہے؟ یہ دھمکی ہے یا الارم؟ مارشل لاء کا تانا کہاں پر آیا ہے؟ اور ایم کیو ایم لیٹ کیوں ہو رہی ہے ہر معاملے میں؟ ایک تہلکہ انگیز رپورٹ اور انکشافات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو اور اس وقت کے فیلڈ مارشل کو خط کس نے لیا ہے. وہ ڈاکیومنٹس میرے پاس آئے ہیں کہ جو بہت سارے رازوں کو فاش کر دیں گے. اہم خبر اور اہم چیزیں اس پروگرام میں ضرور آپ دیکھیے گا. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج میرے پاس جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں وہ انتہائی حساس اور اہم معلومات آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں. وہ معلومات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو اس وقت آپ کے پاس کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہوگی. تو پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا, آپ کو بہت ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک اور درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے, کوئی نہیں لاپتہ کرے گا. آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹ دکھانا چاہتا ہوں, ایک نوٹس دکھانا چاہتا ہوں. ذرا اس کو اسکرین پر غور سے دیکھیے. اس نوٹس کو معمولی مت سمجھیے گا, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک لیٹر ہے. اور یہ لیٹر کس نے لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, اس کے پیچھے اس وقت پورے پاکستان کی سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کاروباری معاملات جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے پس پردہ اس بڑی چیز کو بچانے کے پیچھے کون ہے, یہ آج کا اہم انکشاف ہوگا. لیکن اس سے پہلے کچھ اور بڑی خبروں پر مجھے گفتگو کرنی ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ پہلے اس پر گفتگو ہو جائے اور بعد میں دوسروں پر گفتگو ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں. تو آئیے پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کسی سے ڈھکا چھپا نام نہیں ہے, اور بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاض کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ شخص کے جو کھلے عام کرپشن کرتا ہے, وہ شخص جو سرے عام رشوتیں دیتا ہے, وہ جو سرے عام میڈیا کو خریدتا ہے, وہ جو سرے عام پولیٹیشنز کو خریدتا ہے, وہ جو سرے عام لوگوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں اسے پہیے لگاتا ہوں. اس پر بہت سارے کیسز بنے اور اس کا تعلق بڑی ہی اہم سیاست کے ساتھ ہے. اس وقت حالیہ دور کے اندر اس کے اوپر ایک 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 19 کروڑ پاؤنڈ کا ایک مقدمہ. یہ 19 کروڑ پاؤنڈ وہ کہ جو اس نے برطانیہ 2 نمبر طریقے سے بھیجے تھے, اور اس نے جو 2 نمبر طریقے سے بھیجے تھے اسے حکومت پاکستان کو واپس کیا گیا تھا. لیکن اس وقت عمران خان نے اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دے دیا تھا, یعنی کہ جو ملک ریاض کا قرضہ اتارنا تھا اس میں دے دیا تھا. اب ملک ریاض پر قرضہ کیوں تھا, سپریم کورٹ میں کیوں دیا؟ اس لیے دیا کیونکہ کراچی کی جگہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر اس نے اس وقت کی ایم کیو ایم کے ساتھ گٹھ جوڑ کر بحریہ ٹاؤن کی جگہ کراچی میں لی تھی, جس پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا. سنیے, غور سے سنیے گا. جس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ 450 ارب اس کی قیمت بنتی ہے اس جگہ کی, اسے جمع کروائے. لیکن ہوا کیا, اس میں سارے سیاستدانوں کے نام آتے ہیں, اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں. اب وہ جب قرض دینا تھا تو بیسیکلی سپریم کورٹ کو پے کرنا تھا, تو وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا وہ عمران خان نے یہاں پر دے دیا تھا. اور عمران خان پر الزام یہی ہے کہ اس کے بدلے اس نے زمینیں لی تھی, ہیرے لیے تھے, اس کی بیوی نے لیا تھا. یہ سارے الزامات ہیں. چلیے اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں. اب معاملہ کیا میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کے خلاف کراچی میں سب جگہوں پر ان کی فائلیں کھلنا شروع ہوئی, اور جب فائلیں ان کی کھلنا شروع ہوئی تو بڑے بڑے راز سامنے آنا شروع ہوئے, اور جب بڑے بڑے راز سامنے آنا شروع ہوئے تو بڑے بڑے نام بھی اس کے سامنے آنا شروع ہوئے. ایک دم سے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی بیٹھنا شروع ہو گئی, اور اس وقت بحریہ ٹاؤن کا حال آپ سب کے سامنے موجود ہے. مگر اس میں ایک بڑی اہم چیز آئی ہے. اس کے بعد ملک ریاض نے یہ دعویٰ کیا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہ جناب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں. در حقیقت یہ
عمران خان کی گواہی سے پہلے کے معاملات ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک پبلک پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے خلاف باقاعدہ سلسلہ جاری رہا اور دبئی میں وہ مقیم رہا۔ دبئی میں اس نے اپنی ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا تو پاکستان کے اندر نیب نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر جو بڑے لوگ فنڈنگ کریں گے اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں، اس میں پاکستانیوں نے یو اے ای کے اندر جو بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے اس کے حوالے سے ایف بی آر انویسٹیگیشن شروع کر رہا ہے، لیکن ایک اور معاملہ ہوا اور معاملے کو اب بچانے کے لیے کون لوگ پیچھے آئیں اور اس وقت نیب اور سے لے کر دیگر محکموں پر ایک بڑی اہم چیز آ رہی ہے، وہ ذرا سنیے۔ یہ بات ہے آج سے تقریباً 1.5 سال پرانی، یعنی کہ 23 تاریخ 11واں مہینہ اور سال ہے 2023، یعنی 1.5 سال بھی نہیں، 2.5 سال کے قریب کا وقت ہی ہونے والا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا اور اس آرڈر کے تحت سندھ کے محکمے SBCA کو یہ کہا گیا کہ وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر اس کو ایک ڈیٹیل رپورٹ فراہم کرے، لیکن کیونکہ سندھ کے اندر خاص طور پر SBCA سے لے کر جہاں تک اس وقت اگر بحریہ ٹاؤن کے سسٹم کو جو 2 نمبر کا سسٹم تھا اسے جکڑنے کی جہاں کوشش ہوئی ہے، وہیں پر اس کو بچانے کے لیے بھی ان کے لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ اس وقت یہ کراچی کی جگہ دینے کے لیے استعمال کیا اور اس کے لیے اربوں روپے کا فنڈ انہوں نے استعمال کیا اور پاکستان سندھ گورنمنٹ کو سے لے کر ہر ایک کو شدید نقصان، کیونکہ دوست تھا، فیوریٹ تھا اور نوٹ گھوم رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس کی رپورٹ نہیں بنائی گئی، اس کے بعد نیب نے یہاں پر سختی شروع کی اور نیب نے جہاں پر کراچی کے اندر بحریہ ٹاؤن کے پلاٹس اور ان کی جگہوں کے خرید و فروخت پر پابندی کا معاملہ اٹھایا، وہیں پر نیب نے آج سے قریباً کوئی 1.5 مہینے پہلے ایک خط لکھا۔ خط کس کو لکھا؟ SBCA کو، اور یہ پوچھا کہ ذرا آپ بتائیے کہ کتنے لوگ، کتنے یہاں پر آپ نے پلاٹس ہیں، کتنے کمرشل چیزیں اور کیا ہے وہ دیں۔ یہ خط لکھا گیا 19 مئی 2025 کو۔ کب لکھا گیا؟ 19 مئی 2025 کو۔ اب ظاہر سی بات ہے SBCA اگر اس پہ کام ڈالتی ہے تو SBCA کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے افسران کے بڑے لوگوں کے اس کے اندر نام آتے ہیں۔ اب سسٹم کو یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو ویسے تو وہ گرپ میں ہے، لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دوں، لیکن یہاں پر اس کو بچانے کا سسٹم کار فرما تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست صحافی اعزاز سید صاحب، ہماری بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے اس وقت موجودہ فیلڈ مارشل صاحب سے اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے اور بڑی باتیں کہیں اور کہا ہے کہ میں 3,000 کنال دے دوں گا شہداء کے نام پر وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ معاملات ابھی تک طے نہیں ہو۔ بقول ہمارے اعزاز سید صاحب کے ان کے ساتھ جو کچھ لوگ یہاں پر ہیں، کچھ وزیر ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ملک ریاض کو، اور خاص طور پر انہوں نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑی اہم پوزیشن کے لوگ ہیں۔ مگر میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ کہ سسٹم کو بچانے کے لیے یعنی کہ ملک ریاض کو بچانے کے لیے کس طریقے سے SBCA سست روی کا شکار اور کن لوگوں کو کام دیا گیا ہے، اب میں آپ کو اس طرف آتا ہوں۔ جب نیب کا لیٹر موجود ہے، جب سپریم کورٹ کا لیٹر موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس معاملے میں سستی برتی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ 1 مہینے بعد ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے اور یہ لیٹر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ لیٹر جون کے مہینے میں 12 تاریخ کو لکھا جاتا ہے، اور اب اس لیٹر کو آپ غور سے دیکھیے، صحیح ہے، میں اس لیٹر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے اہم نکات اور اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، تہلکہ انگیز انکشافات آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، باقی خبریں میں آپ کو بعد میں دوں گا، مگر ذرا سا اس خاص طور پہ اس کو دیکھیے۔ یہ جو SBCA نے دیا ہے لیٹر، اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں ڈائریکٹر PS ANC SBCA، ڈائریکٹر ملیر، ڈائریکٹر ویجیلنس اور 4 ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں گے، اور 4 ڈپٹی ڈائریکٹر یعنی کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور پھر یہ مختلف لوگوں کی کمیٹی بنے گی۔ اب اس کو کام کیا دیا گیا ہے، SBCA کا کام دیکھیے، یہ ٹوٹل نمبر آف ریزیڈینشل پلاٹ بتائے گی، ٹوٹل نمبر آف کمرشل پلاٹ بتائے گی، یہ ٹوٹل نمبر آف پلاننگ کا بتائے گی، یہ ٹوٹل والیوم بتائے گی کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سب کچھ بتائے گی۔ ایک ایسا ادارہ SBCA، سنیے گا
کہ جس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے جہاں نوٹ بننے ہوتے ہیں، اور جب نوٹ جانے والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ رک جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو اس کے ساتھ کمیٹی بنائی، یہ ایک لیٹر، اب دوسرا لیٹر دیکھیے۔ اب دوسرے لیٹر میں انہوں نے 13 تاریخ کو یہ لیٹر، 12 تاریخ کا یہ لیٹر ہے، اور پھر 13 تاریخ کو ایک لیٹر جو ہے وہ ملیر کی طرف وہاں سے ایک جاری ہوتا ہے، اور اس لیٹر کے مطابق 4 لوگوں کو اس کمیٹی کے اندر رکھا جاتا ہے: عبداللطیف جروار صاحب، شہزادو کھوکھر صاحب، سلیم حبیب صاحب اور انصاری صاحب۔ صحیح ہے، ان 4 کو رکھا جاتا ہے۔ بخدا میں بڑی بات نہیں کرتا، ان سب کی کیپیبلٹی دیکھیے اور 1 مہینے کی رپورٹ دیکھیے۔ 1 مہینے کی رپورٹ ان کی اٹھا کے دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کام کیا۔ حیرت انگیز طور پر ان لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایس بی سی اے سے لیٹر نکلا ہے، یوں لگتا ہے کہ ملک ریاض کو بچانے کے لیے ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اور ملک ریاض کو جو نیب نے اتنی سختی کی ہوئی تھی، جو خاص طور پر اس شخص کے اوپر کہ جسے کراچی اور سندھ حکومت کے پیسے دینے، 450 ارب روپے دینے، اور وہ نہیں دیے اس نے، اس کو بچانے کے لیے ایک نظام یہاں پر موجود ہے جو اتنی سلو موشن میں کام کر رہا ہے کہ کہیں پر ڈیل ہو جائے، کہیں معاملات ہو جائے، معاملات کو سلو آہستہ برنر پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو آہستہ برنر پر دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بڑی تہلکہ انگیز خبر دے رہا ہوں، یہ لیٹرز میرے پاس ہیں اور اس کے بعد کی رپورٹس بھی میرے پاس ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایس بی سی ایس میں کہاں کہاں یہ کن کن لوگوں کے ذریعے اب تک کی غلط رپورٹنگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا اس کے پیچھے سندھ حکومت کے کچھ اعلیٰ لوگ موجود ہیں، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ کی تفصیلات میں آپ کو اگلے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ملک ریاض کو بچانے کے لیے پورا فارمولہ طے ہو رہا ہے، اور ملک ریاض اس وقت کس طریقے سے مختلف محکموں اور اعلیٰ شخصیات سے رابطہ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کچھ لوگ اس سسٹم میں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں، اس میں میڈیا ہے، اس میں بہت سارے سابق جج ہیں، اس میں بہت سارے سابق جنرل ہیں، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، وہ اسے سیاستدان بڑے بڑے شامل ہیں، اور حکومت کے اس وقت وزراء شامل ہیں، وہ اس نظام کو بچانے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پوچھئے ایس بی سی اے سے، سندھ حکومت سے، کہ اب تک نیب کوئی رپورٹ کیوں نہیں دی گئی، کیوں اس کام میں سلو موشن رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو بہت سارے راز فاش ہوں گے کہ آخر اگلی سیاست کا معاملہ کیا ہے۔ اگلی خبر پر آئیں۔ ان لوگوں کو جن لوگوں کو اعتراض ہے، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کیپٹن ایمان صاحبہ کی، ذرا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پہلے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ کورس ہوتا ہے اسٹاف کالج کا، اس میں ایک کتاب ہے 1971 1965 ہے، ایک جنگ کی کتاب میں، اور اس کتابوں میں کیا ہے؟ اپنی تعریفیں نہیں ہیں، کیا ہے ان کتابوں میں؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اینڈ ایوری آفیسر آف پاکستان آرمی گوز تھرو دیٹ بک۔ وائی؟ سب سے پہلی بات سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس ادارے میں۔ نمبر 2، میں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی جو بھی کرتی ہے صحیح کرتی ہے، میں نے کہا جو کرتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے۔ ہمیں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ویلیڈیشن چاہتے ہیں ہر وقت، لیکن آپ میں سے وہ اسٹرانگ لڑکی کون ہوتی ہے جس کو ہر کوئی آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے کلاس؟ یار یہ لڑکا جو ہے نا یہ نڈر ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی، جن کو اپنے دماغ میں پتا ہوتا ہے what is right and what is wrong. Where we stand today, is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. اس ویڈیو میں بظاہر کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ صرف پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں پر کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ روزانہ کسی ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عام سی ویڈیو، ایک عام سا معاملہ ہے، ایک عام سی گفتگو ہے کہ کوئی اگر کہیں جا کر کسی کو موٹیویشنل اسپیچ دے رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس موٹیویشنل اسپیچ کو کچھ لوگ کسی اور طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں جو کہیں اور اسکور برابر کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف بڑا معاملہ چل رہا ہے، جب سے یہاں پر تحریک انصاف کے درمیان جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ایک نیا رنگ آنا شروع ہوا ہے۔ نیا رنگ کیا آنا شروع ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے اور غور سے سنیے گا، دیکھیے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک پریس کانفرنس دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہاں رکیے اور اس پریس کانفرنس کی اس تصویر کو غور سے دیکھیے، آپ غور سے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ درمیان میں کون ہے جو مین اسپیکر ہے؟ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ۔ بائیں طرف کون بیٹھا ہے؟ ذرا غور سے سمجھیے گا، بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، یعنی کہ جس کا عہدہ تنظیمی سطح پر سب سے بڑا ہوتا ہے وہ۔ دائیں طرف کون بیٹھا ہے؟ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کا۔ یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کہ طاقت کا منبع یا سورس اس وقت علی امین گنڈا پور کے پاس ہے۔
اب علی امین گنڈا پور پر وہی علی امین گنڈا پور ہے کہ جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. ذرا سا میں ایک ایک بات کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور آپ کو تہلکہ انگیز انکشافات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. انہوں نے ایک بات واضح طور پر کہی کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور میں بھانپ چکا تھا لیکن بجٹ پاس ہونا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پر اس کے لیے کہا تھا کہ یہ کوشش اس لیے کی گئی کیونکہ مائنس کرنا تھا ان کو. میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا مائنس عمران فارمولا ہے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہوگا. علی امین گنڈا پور اپنی وضاحت دیتے رہے کہ نہیں جی میں تو اسی طرف جاتا ہوں. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ 9 مئی سے پہلے انہیں اٹھایا گیا تھا اور اس وقت ان سے کہا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دے. میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا اور نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، کیونکہ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں، آپ بشرا بیوی کے خلاف بیان دیں اور آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا وہ کوئی راستہ اختیار کریں. میں آپ کو یہ بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ 9 تاریخ تک یہ ماحول نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ اسٹیٹمنٹس دیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ قوتیں اس طریقے سے ان پر آپریشن نہیں کر رہی تھی. یہ سارا معاملہ شروع ہوا 9 تاریخ کے بعد. لیکن علی امین گنڈا پور کا مسئلہ تھا کہ اس وقت آ گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت. انہوں نے بلاول کے خلاف بہت کچھ کہا تھا, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف بہت کچھ کہا تھا, انہوں نے مولانا صاحب کے خلاف بہت کچھ کہا تھا. تو یہ تو بنتا تھا اس وقت اس معاملے کا تعلق نہیں تھا کہ پارٹی میں تبدیلی, کیونکہ 9 تاریخ سے پہلے پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کے فارمولے اس وقت نہیں ہو رہے تھے. 9 تاریخ کے بعد سارے فارمولے طے ہوئے, حقیقت یہی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور اس وقت یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری حکومت اگر گرانی ہے تو گرا کر دیکھ لو, میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے, اور اس میں اداروں کے نام لیتے ہیں. وہ سنیے, میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو غیر آئینی طریقے سے. تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں, بار بار لگائے ہیں. آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے, وہ بھی غیر آئینی کام ہے, آپ لگا لو. آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب آپ نے سنا کیا واقعی میں علی امین گنڈا پور یہ بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت پوری پی ٹی آئی کی 99% لوگ علی امین گنڈا پور پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے. خود علی امین گنڈا پور کے بارے میں سوالات بیرسٹر گوہر اٹھا چکے ہیں, علی امین گنڈا پور پر سوالات اس وقت سلمان راجہ اٹھا چکے ہیں, علیمہ خان صاحبہ اٹھا چکی ہے. تو آخر یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ ہم نے دوڑائی جادوگرنی, اور جادوگرنی دوڑانے کا مطلب ہمارے پاس یہ نظر آیا کہ میں نے کے پی کے اندر ایک بہت بڑے سورس سے گفتگو کی, بہت اہم پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, وہ بہت اہم پوزیشن پر کے پی کے اندر, بہت اہم پوزیشن پر. میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں؟ انہوں نے منع کیا. میں نے کہا اچھا, میں پھر بتا رہا ہوں, بہت بڑی پوزیشن پر ہے, بہت بڑی پوزیشن پر ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس وقت علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کا اختلاف ان کو سوٹ کرتا ہے, اس وقت وہ کسی طور پر بھی انہیں گرانا نہیں چاہتے. تو میں نے کہا کہ کیا تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ انہوں نے کہا قطعی طور پر نہیں آئے گی, ابھی نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو بڑی پکی 100% خبر دے رہا ہوں
میں آپ کو کوئی کسی کی بالواسطہ خبر نہیں دے رہا، بلکہ براہ راست جو میری گفتگو ہوئی ہے پاور کوریڈورز کے اندر، وہاں کی میں گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا اپنی جادوگرنی سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اندر توڑنے کی کوئی کوشش ہوگی اور پی ٹی آئی ٹوٹے گی؟ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اپنے آپ سے ٹوٹے گی، اس وقت ہم کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں پر وسائل اور اقتدار کا جھگڑا آپس میں زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا علی امین گنڈا پور کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کی جگہ کسی اور چہرے کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے اس کا فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف پوری اوپری سطح پر یہ سمجھتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے مقتدرہ حلقوں کے ساتھ رابطے بہتر ہیں تو انہیں ہی رہنا چاہیے۔ اسی لیے جو خود تحریک انصاف نے جب پریس کانفرنس کی تو ان کا چیئرمین اور جنرل سیکرٹری سائیڈوں میں بیٹھے اور علی امین گنڈا پور نے مرکزی پریس کانفرنس کی۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو، کہیں پہ بھی جا کر دیکھنا ہو تو جا کر وہ اس بات کو چیک کر سکتا ہے۔ دوسری طرف آئیے، میں آپ کو یہ ساری خبریں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اگلی خبر کی طرف آئیے۔ اس وقت ایم کیو ایم پر ایک پریشر تھا اور خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر 45 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں۔ ان موٹر سائیکلوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نمبر پلیٹ تھا۔ اس وقت کراچی شہر کے اندر جعلی نمبر پلیٹس بہت زیادہ بن رہی ہیں اور جو اس کے اندر بار کوڈ دیے جانے کی اصلی تھی وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سب جعلی صرف اجرک لگا کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان اب اس بات کا خیال آیا اور آج میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس پر اسٹیٹمنٹ دیا کہ سندھ کو ایک جاگیر کے طور پر چلایا جا رہا ہے اور نمبر پلیٹ کے بہانے پوری ایک صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو کیا اس چیز میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ تو میری اطلاعات کے مطابق اس پورے معاملے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ آئندہ 15 دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس فارمولے کو اسی طریقے سے لاگو کرنا ہے اور یہ لاگو اسی طریقے سے ہوگا۔ لوگ جتنی شکایتیں کرتے رہے، جو بات کرنی کرتے رہے، لیکن یہی مسئلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ یہ ہے اب تک کی بڑی اور ایکسکلوزیو خبریں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے